آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پی اے ایف ٹریننگ بیس میاوالی میں کلیئرنس آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران تمام 9 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے ہیں، تو سیکیورٹی فورسز کی فوری اور بروقت کارروائی عمل میں لائی گئی تھی۔ پاکستان ایئر فورس کی میاوالی ٹریننگ ایئر بیس پر دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنایا تھا اور اب کلیئرنس آپریشن بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ لئیک الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید آگاہ کریں گے، بتائیے لئیک۔ جی مانور، سیکورٹی فورسز کو آج صبح یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب پی ایف ٹریننگ بیس میاوالی میں دہشت گردوں نے الگ صبح ایک بڑا حملہ کرنے کی کوشش کی، تاہم سیکورٹی فورسز الرٹ تھی اور ان کی طرف سے فوری اور مؤثر جوابی کارروائی کی گئی۔ ابتدا میں 3 دہشت گردوں کو تو داخل ہونے سے پہلے ہی مار دیا گیا تھا اور باقی جو دہشت گرد تھے ان کو محدود کیا گیا اور ان کو محدود کرنے کے بعد کلیئرنس اور کامبنگ آپریشن شروع کیا گیا اور وہ بھی کامبنگ آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ کامیابی سے اس آپریشن کو مکمل کرتے ہوئے تمام 9 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ یہ بتاتا چلوں کہ اس کامیاب آپریشن میں سیکورٹی فورسز نے ایک مؤثر اور مربوط انداز میں کارروائی کو آگے بڑھایا اور آپریشن کو مکمل کیا۔ یہ بتاتا چلوں کہ خصوصی طور پر جو پاک ایئر فورس کی میاوالی بیس میں موجود مختلف دفاعی اثاثے تھے تمام کے تمام محفوظ ہیں، البتہ 3 گراؤنڈڈ جہاز جو نان آپریشنل تھے اور انہیں ایک سائٹ پر فیز آؤٹ کرنے کے مرحلے میں کھڑا کیا گیا تھا انہیں نقصان پہنچا ہے اور ایک فیول باؤزر کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ البتہ مجموعی طور پر تمام اثاثے دفاعی محفوظ ہیں اور یہ بھی بتا دوں کہ اس میں سیکورٹی فورسز کا کسی بھی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایک مؤثر بروقت اور پروفیشنل کارروائی کے نتیجے میں یہ آپریشن کو کامیابی سے مکمل کیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کی طرف سے ایک بڑی تباہی پھیلانے کی کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے جو آج الگ صبح ان کی طرف سے شروع کی گئی تھی۔ تمام دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ یہ بھی آئی ایس پی آر کی طرف سے تصدیق کی گئی ہے کہ اس آپریشن کے دوران جو ملے کا علاقے تھے اس بیس کے وہاں پہ بھی کامبنگ آپریشن کیا گیا اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ اگر وہاں پر کوئی سہولت کار یا دیگر دہشت گرد موجود ہیں تو ان کا بھی خاتمہ کیا جا سکے۔ تو بروقت کارروائی کے نتیجے میں ایک بہت بڑے حادثے کو، بہت بڑے دہشت گردی کے واقعے کو رونما ہونے سے روک لیا گیا ہے اور تمام 9 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، لئیک الرحمان ہمیں اس متعلق آگاہ کر رہے ہیں کہ سیکورٹی فورسز کی فوری اور بروقت کارروائی اور پی اے ایف ٹریننگ بیس میاوالی میں کلیئرنس آپریشن اب مکمل کر لیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اس آپریشن کے دوران تمام 9 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے ہیں اور سیکورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کے دوران دہشت گرد حملہ ناکام بنایا ہے۔ دہشت گرد حملے میں تمام دفاعی اثاثے محفوظ رہے ہیں۔ دہشت گرد حملے میں 3 گراؤنڈڈ جہازوں کو معمولی نقصان پہنچا ہے، آئی ایس پی آر ایسا بتاتا ہے۔ میاوالی میں ایک کلیئرنس آپریشن اب مکمل کر لیا گیا ہے اور آپریشن کے دوران تمام 9 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کے دوران دہشت گرد حملہ ناکام بنایا اور دہشت گرد حملے میں تمام دفاعی اثاثے محفوظ رہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ حارث صاحب، سیکیورٹی فورسز نے فوری اور بروقت کارروائی عمل میں لائی، کلیئرنس آپریشن بھی مکمل کر لیا، تمام 9 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے ہیں، کیا کامنٹ کریں گے سر؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی کامیاب آپریشن کیا ہے۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ جس طریقے سے پروفیشنل طریقے سے ایئر فورس کے یہ ٹریننگ سینٹر میں آپریشن کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر پہلے سے آپ تمام حفاظتی تدابیر کر لیں اور آپ نے ریہرسل بھی کی ہو اور آپ نے کاؤنٹر چیک کیا ہو تو پھر آسانی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہمیں ایک سب سے بڑی بات ہے کہ یہ اسپیکولیشن سے کسی کو نہیں جانا چاہیے۔ جو ہمارا آئی ایس پی آر کہتا ہے وی شوڈ ہیو ٹرسٹ ان دس، ہمارے اپنے آرگنائزیشن میں، اور وہ آپ کے سامنے اگر پستی میں 14 جوان شہید ہوئے تو انہوں نے ایگزیکٹ خبر دی تھی۔ اسی طرح یہ نکارہ جہاز سے، پرانے جہاز سے خدا کا شکر ہے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا اور 9 کے 9 مار دیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 9 کے 9 دہشت گرد مارے گئے ہیں، آپریشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہمیں سب پوری قوم کو ایک سوالیہ نشانہ ہے کہ آپ اپنی مسلح افواج تک کھڑے ہوں، کوئی اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ فوج اور عوام مل کے لڑائی کرتی ہے، اس لیے عوام کا ساتھ ہوگا تو ہمارے ٹرپس کو مرال بھی نہیں ہوگا۔ چیف عامر صاحب نے تہیہ کیا ہے کہ ہم نے ملک سے دہشت گردی ختم کرنی ہے۔ یہ جو واقع ہوتی ہیں اس طرح کے، اس سے ہمارے عزم میں اور اضافہ ہوتا ہے، ڈٹرمنیشن ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہمت بڑھتی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے عوام کے جان و مال کے لیے ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے اور یہ بہت بڑی مثال ہے۔ آپ بے فکر یہ پتنی جو کس میں بھی ترقی کرتے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ مسلح افواج 24 گھنٹے لگیں گے، جو شہادتیں دے رہے ہیں
اس کا مقصد ہے کہ پاکستان کی حفاظت، پاکستان کی بقا، عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اس لیے چاہے سندھ ہو، چاہے KPK ہو، بلوچستان ہو، ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا. اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے یقین کریں ہمارے پشتون بہن بھائی جو ہیں، جو بلوچستان میں ہیں، اس کے بعد KPK میں ہیں، وہ کر رہے ہیں. ہمیں اس بات کو اکنالج کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ اور محبت کرنی چاہیے. یہ بڑا ہمیں کلیئر ہے. لیکن کسی حالت میں بھی یہ ایلیگل امیگرینٹس کو ہمیں اب بھیجنا پڑے گا. یہ سب زیادہ تر ان میں سے نکلتے ہیں، یہاں چھپ جاتے ہیں، آ کے وہاں پر ریفیوج لیتے ہیں، فیسیلیٹیشن ہوتی ہے، ریکانسٹنس کی مدد ہوتی ہے، پناہ گاہ ہوتی ہے، اور وہاں سے یہ کوپریشن کرتے ہیں. سو اگر ہم ان کو اپنے اپنے ملک میں باعزت طریقے سے بڑے احترام کے ساتھ بھیج دیں گے تو میرے خیال میں پاکستان میں 70% دہشت گردی اور یہ سیز کرائم ختم ہو جائیں گے. اس لیے مل کے تہیا کریں کہ ہم نے اب اس عزم کو پورا کرنا ہے. نو پلیس، نو گوریس ان پاکستان پرٹیکولرلی ایلیگل امیگرینٹس کا، اور پاکستان کو اب ہم نے امن کا گہوارہ بنانا ہے. اچھا حارث صاحب، راشد ولی جنجوعہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. راشد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو صورتحال آج پیدا ہوئی، اس سے پہلے پسنی میں بھی اسی طرح کی صورتحال دیکھنے کو ملی، اس کے پیچھے ہندوستان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں عالمی سطح پر ہر محاذ پر انہیں بڑی پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی بالکل، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ یہ جتنی بھی دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے ایک پراپر منظم ٹارگیٹڈ پراکسی وارفیئر ہے. اور بھارت کی جو ایجنسی ہے را، اس نے تو دے میڈ نو بونز اباؤٹ دیئر انٹینشن ٹو ڈی اسٹیبلائز پاکستان. اور اس میں ان کا پورا جو لاجسٹک ہے اور آپریشنل ہیلپ ہے وہ شامل ہے. مگر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر جو ایلیمنٹس ہیں، جو ان کے سلیپر سیلز ہیں، اور دہشت گردی کا جو پورا ایک نظام بنا ہوا ہے، جس کو باہر سے غیر قانونی تارکین جو وطن ہے اب ان کی مدد بھی حاصل ہوگی، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ان میں سے کتنے ہوتے ہیں جو کہ میلٹ کر جاتے ہیں پاپولیشن میں. اور اب یہ جو لہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 6 مہینے سے اس میں شدت آئی ہوئی ہے، اور وہ شدت اسی وجہ سے آئی ہے کہ پاکستان نے ایک بڑی کلیئر کنسسٹنٹ پالیسی اڈاپٹ کی ہے کہ ان کی نیٹ ورک کو ہم نے جڑ سے اکھاڑنا ہے. اب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بڑی ریگولرلی ہو رہے ہیں. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ ایک لگاتار ایک جو اسٹریم آف انفارمیشن ہے اس کی بیسس پہ جو فورسز ہیں ہماری ساؤتھ وزیرستان میں، نارتھ وزیرستان میں، وہاں ایکٹیو آپریشنز جاری ہیں. اور اسپیشلی ساؤتھ وزیرستان کے علاقے میں جہاں پہ یہ لکی مروت ہے اور ڈی آئی خان کا علاقہ ہے، وہاں پہ بہت جو ایک دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے جس کو افغانستان سے مدد آ رہی ہے. اور ہماری توقع کے برخلاف یہ طالبان کی حکومت نے ان پہ اس طریقے سے کراس بارڈر موومنٹ پہ قابو نہیں پایا. تو اب یہ ہم نے خود ہی کرنا ہے. تو چونکہ وہ جتنے آئے ہوئے ہیں ایلیمنٹس ان کے، اب وہ یہ کارروائیاں چھپ کے اپنی کمین گاہوں سے کر رہے ہیں. اور جب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتا ہے تو ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. بہت سی چیزیں میڈیا میں رپورٹ ہوتی ہیں، بہت سی نہیں ہوتی ہیں، بٹ ایک لگاتار ان پہ ایک پریشر ہے. تو یہ اس پریشر کا نتیجہ ہے کہ یہ ری ایکٹیو کارروائیاں بھی کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساؤتھ میں جو بیلٹ ہے اسی کا یہ تسلسل ہے. یہ میاں والی پہ بھی جو اٹیک ہوا ہے، اور پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ کمین گاہیں ڈھونڈنا آسان ہوتا ہے، وہاں پہ ریڈز کرنا لاجسٹیکلی مشکل ہے. مگر جس طریقے سے ہمارا ایک لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز نے ڈیلی آپریشنز ہو رہے ہیں اور ہر روز 5 سے 6 ان کی کراس بارڈر انگریس کی کوشش ہوتی ہے، جس کو ناکام بنایا جاتا ہے، جس کو میڈیا کے سامنے پیش اس طریقے سے نہیں کیا جاتا. بلکہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی شدومد اور کتنی مشکلات میں ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، آرمی ہے، ایف سی ہے، وہ اس وقت جان ہتھیلی پہ رکھ کے ان کے خلاف میں برداشت. ٹھیک ہے، بالکل ہماری فورسز جان ہتھیلی پر رکھ کر ان تمام حالات کا سامنا کر رہی ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر راشد ولی جنجوعہ صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب.